علیکم۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ سی ایس ایس ریٹن ایگزامز میں ہمارے اچھے مارکس نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم سی کیوز میں تقریباً 97% لوگ پاس ہو جاتے ہیں، جبکہ ریٹن ایگزامز میں 2% سے بھی کم لوگ پاس کر پاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھا، اتنی محنت کی اور پھر بھی ریٹن میں رہ گئے۔ آج میں آپ کو ایسی ٹپس دوں گی کہ جس سے آپ ریٹن ایگزامز میں اچھی پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سیدہ سلطانہ رضوی۔ میں نے خود بھی سی ایس ایس کر کے گورنمنٹ جاب کرتی رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ سی ایس ایس ایگزامز میں ریٹن پارٹ میں کامیابی کے لیے آپ کو جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہیں کہ تھاٹس یکجا کر آپ اس کو صحیح طرح لکھ نہیں پاتے۔ نالج کا مسئلہ نہیں ہے، اگر نالج کا مسئلہ ہو تو آپ ایم سی کیوز میں بھی پاس نہ ہوں۔ آپ کو نالج ہوتی ہے لیکن اس کو پریزنٹ کرنا اور اس کو ایکسپریس کرنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک اچھی آؤٹ لائن بنانے کی تربیت آپ کی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک اچھا اسٹرکچر فالو کر سکیں جس میں انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن ہوتا ہے۔ اور اس میں سی ایس ایس کے ایگزام میں آپ کو اپنی ساری نالج جھاڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ اس کی سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اتنا اچھا ٹائم مینیج کر پائیں اور سارے جو کوسچنز آپ کو سالو کرنے ہیں وہ سب سالو کر پائیں اور سب کے جوابات دے پائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی آؤٹ لائن بنانا اور اسٹرکچر بنانا اور ہینڈ رائٹنگ میں پریکٹس کرنا، وہ کیوں ضروری ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی سی ایس ایس کی تیاری کریں آپ لوگ تو کوسچنس کے آنسرس کو لکھ کر پین سے پیپر کے اوپر پریکٹس ضرور کریں، کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور تھاٹس کو یکجا کر کے جب لکھنے کا وقت آتے تو نہ ہماری رائٹنگ کی سپیڈ ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اپنی تھاٹس کو اس طرح پیپر پہ یکجا کر پاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ایگزامس کی تیاری کریں تو کچھ کوسچنس کو پیپر پہ لکھ کر اور ٹائم کے ساتھ ضرور لکھنے کی پریکٹس کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں آؤٹ لائن کی اہمیت۔ جب بھی آپ نے جو بھی جواب دینا ہے آپ پہلے کوسچن کو بہت اچھی طرح پڑھیں اور اس میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پوچھا کیا گیا ہے۔ فار انسٹنس اگر آپ کو کوسچن آتا ہے کہ ڈسکس فیکٹرز آف ویک اکانومی آف پاکستان، تو ایک دم سے سوال کا جواب دینے کے لیے جمپ نہ کریں، آپ سمجھیں کہ پوچھا کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس سوال میں آپ سے سمٹمز نہیں پوچھے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، انہوں نے فیکٹرز پوچھے ہیں، تو آپ کو کازز بتانے ہوں گے۔ تو جو بھی آپ کو کازز پتہ ہیں آپ ان کی ایک اچھی سی آؤٹ لائن سب سے پہلے بنائیے۔ آؤٹ لائن کے لیے آپ ایک رف پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر الاؤ ہوتا ہے تو، ورنہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے مارجنز میں آپ لیڈ پینسل سے بنائیے اور اس کو اریز کر دیں بعد میں جب پیپر سالو کر چکیں۔ آؤٹ لائن بنانی یوں ضروری ہوتی ہے کہ اس سے آپ کی ایک تو جو پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں وہ آپ لکھ لیتے ہیں اور اسی پہ پھر آپ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، تو آپ کی سوچیں ادھر ادھر پھر ڈیورنگ دا پیپر آنسر جب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ ہو یہ پوائنٹ تو رہ گیا، یہ تو لکھنے سے رہ گیا، اور پھر وہ آپ انکوہرنٹ طریقے سے اس کے اندر شامل کر دیں۔ آپ اچھے 2، 3، 4 منٹ سوال کو سمجھنے میں اور آؤٹ لائن بنانے میں خرچ کریں، اور ضروری نہیں کہ جتنے پوائنٹس آپ کو آتے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں، 6 سے زیادہ پوائنٹس بھی کسی صورت نہ چاہیے۔ اور اگر آپ ان کو کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں تو اس میں آپ 2-3 آپ ایک کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، 2-3 دوسری میں۔ جیسے کہ فرض کریں آپ اگر اکنامک ویک اکانومی کے کازز کو ڈسکس کریں گے تو اس میں انٹرنل کازز بھی ہو سکتے ہیں، انٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔
جب آپ نے ایک اچھی آؤٹ لائن بنا لی، اس کے بعد آپ کے لکھنے کا وقت آیا تو آپ نے اسٹرکچر پر بہت توجہ دینی ہے، اور اچھا اسٹرکچر کسی بھی اچھے پیس آف رائٹنگ کی طرح ایک اچھا اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں ایک اچھا انٹروڈکشن، پھر مین باڈی اور کنکلوژن ہوتا ہے۔ جو آپ انٹروڈکشن لکھیں گے وہ پہلا پیراگراف جو آپ کا ہوگا اس کے اندر آپ نے جتنے بھی پوائنٹس آؤٹ لائن میں دیے ہیں ان کو آپ صرف ٹچ کریں گے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیز فیکٹرز. There are internal factors and the external factors. Internal factors include جو بھی آپ کے پوائنٹس ہوں گے اور ایکسٹرنل جو ہوں گے وہ بھی. اس کے بعد اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزامینر ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا چیزیں ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، اور آپ کی اپنی تھاٹ میں بہت کوہیرنس آ جاتی ہے کہ میں نے اب انہی پوائنٹس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. پھر آپ مین باڈی کی طرف جائیے، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر پیراگراف میں جو ایک ایک پوائنٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جانا ہے آپ نے. اور آپ نے اپنی جو واچ ہے اس کو واچ ضرور کرنا ہے، جو گھڑی پہنی ہے اس میں ٹائم پہ ضرور دھیان دینا ہے. اگر تو آپ کو لگے کہ آدھا گھنٹہ اس آنسر کے لیے آپ نے رکھا تھا اور 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک صرف 3 پوائنٹس لکھ پائے ہیں، تو آپ نے باقی پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے کی بجائے ان کو بس چھوٹا چھوٹا ایکسپلین کرنا ہے اور کنکلوژن پہ چلا جانا ہے. کنکلوژن ضرور لکھنا ہے، جیسے انٹروڈکشن ضرور لکھنا ہے اسی طرح کنکلوژن ضرور لکھنا ہے. کنکلوژن 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض وقت آپ نے کوئی آرگیومنٹس بلٹ اپ کی ہوتی ہے فار اور اگینسٹ سم پوائنٹ، تو آپ پھر وہ اپنا جو پروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے. لیکن عام حالات میں آپ کو صرف سم اپ کرنا ہوتا ہے. جو چیزیں آپ نے، جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس، اور جو کنکلوژن ہوتا ہے اس میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پوائنٹس دیکھے اور یہ فیکٹرز ہیں وچ آر رسپانسبل فار ویک اکانومی آف پاکستان. اب اس میں کنکلوژن ایک اچھا لکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایگزامینر اکثر انٹروڈکشن اور کنکلوژن پہ ضرور وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جب آپ نے لکھ دیا کہ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ رسپانسبل ہیں، تو ایٹ لیسٹ یو ہیو کمیونیکیٹڈ یور نالج. جو آپ نے ادروائز اگر آپ نے آؤٹ لائن نہ بنائی ہوتی یا انٹروڈکشن میں نہ اپنے پوائنٹس ڈسکس کیے ہوتے تو وہ بکھری وہ نالج رہ جاتی. تو آپ کوشش کیجئے کہ باڈی بھی اچھی طرح ہو، اس میں سب پوائنٹس آپ اچھی طرح ایکسپلین کر پائیں، اور اگر ٹائم کم ہو جاتا ہے تو کم از کم ان کو بریفلی ڈسکس کر کے ایک اچھا کنکلوژن ضرور آپ لکھیں. اچھا انٹروڈکشن، اچھا کنکلوژن، اور مین باڈی میں پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا. تو آپ بس یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آؤٹ لائن ضرور بنائیں، اور اس کو جب آپ کویسچن اٹیمپٹ کر لیں آؤٹ لائن ضرور بنائیے، اور جب آنسر کمپلیٹ کر لیں تو اس کو آپ اگر مارجنز بھی بنائیے تو اریز کر دیں، اگر رف پیپر پہ ہے تو اس کو رہنے دیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ پوائنٹس آپ کے سامنے ہوں گے، صرف ان کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا. انٹروڈکشن میں ان پوائنٹس کو ضرور انکلوڈ کریں، اور باڈی میں ایک ایک پوائنٹ کو ایکسپینڈ کرتے جائیں ایک ایک پیراگراف میں، اور کنکلوژن میں. اس طرح کوہرنس ہوگی نالج کی، کیونکہ پوری کی پوری نالج انڈیلنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ نالج کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں. اور کانفیڈنٹ رہیں، ٹائم پہ نظر رکھیں، اور پین اور پیپر پر ود ان ٹائم اپنے اس میں الارمز لگا کے جو ٹائم آپ نے ایک کویسچن کو دینا ہوتا ہے اس کے اندر سالو کرنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ میں آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. اور آئی وش یو آل دا سکسیس. اور اس موضوع پر میری ایک پریزنٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تھینک یو اینڈ وش یو
good luck.